السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر جن و انس کے شیخ ہیں۔ آج کل ہم بہت مسائل سے گزرتے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت میں جس نے میرا نام لیا اس کی مصیبت باقی نہیں رہ سکتی، جو مصیبت میں میرا نام لے اور اس کی مصیبت پھر بھی باقی رہے، قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ لیکن بس بات اتنی ہے کہ مصیبت میں نام لینے والوں کو چاہیے کہ وہ دل سے نام، ورنہ کلمہ پڑھنے سے بھی پھر کچھ نہیں ملتا۔ دل اور زبان گندے ہوں تو کلمے کا بھی اثر نہیں ہوتا، تلاوت کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو نام غوث الاعظم کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سب سے بڑی یہی ہے، ہمارے پاس نسخے بڑے قیمتی ہے، لیکن ان نسخوں کے استعمال کے لیے ہم نے زبان کو ویسی بنانا، ہم نے دل کو ویسے بنانا۔ ایک آسان سی بات دیکھو، ابھی آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ میں بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی کے دل میں کھٹپٹ بھی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے تو بہت پکارا لیکن اپنا کام نہیں بنا۔ نام غوث اعظم میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنی زبان میں جو کمی ہے تو ذوق طلب میں ہے، ذوق طلب میں کمی ہے۔ آسان سی بات اب بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے مرشدان چشت میں سے آبرو خاندان چشت، آبرو سلسلہ چشت، حضرت فرید حق و الدین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پاک پٹن میں، اور ایک مصیبت زدہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے اور انتظام نہیں ہوا ہے، آپ کچھ انتظام کر دیں۔ بابا فرید نے فرمایا مائی وہ جو ڈھیلا پڑا ہوا ہے مٹی کا ڈھیلا اس کو اٹھا کر لا، اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لائی۔ بابا صاحب نے اس کو دیکھا اور اس زور سے قل ہو اللہ پڑھ دی اس پہ 3 بار اور پھونک دیا، پھونک کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا لے جا، گھر جا کر کھولنا اس کو۔ اس نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہا تو گھر جا کے کھولنا، بعد میں دیکھنا کیا ہوگا۔ وہ مٹی باندھ کر لے گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، گھر جا کر کے کھولی تو دیکھا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ہو گیا۔ اب انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے، انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے۔ اب اس کو شادی کرنے کی بجائے اس نے لالچ میں آ گئی، کہا کہ کوئی مشکل ہے؟ فرید نے جو کیا کوئی مشکل ہے؟ اس نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو، رشتہ داروں کو لے کر کے کھیتوں سے بڑے بڑے ڈھیلے مٹی کے اٹھا کر لائے، اب پورا کمرہ بھر دیا، اور رات بھر کے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، رات بھر پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی۔ صبح ہو گئی، دم کرتے کرتے اس کو دم آنے لگے، اس کا دم نکلنے لگا دم کرتے کرتے، لیکن وہ مٹی نہ سونا ہونی تھی نہ سونا ہوئی، ارے وہ لوہا بھی نہیں ہوئی، وہ پیتل بھی نہیں ہوئی۔ صبح غصے میں ایک دم غصے کی حرارت سے چلچلاتی چلی بابا فرید کی، بابا صاحب یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ کیا ہوا مائی؟ تیری مشکل تھی ہم نے حل کر دی۔ کہا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ کہا ارے کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے قل اللہ پڑھی، ڈھیلے پہ سونے کا ہو گیا، ہم نے پوری رات محنت کی، سب کمرے میں ڈھیلے جمع کر کے رات بھر قل اللہ پڑھی، آپ نے تو 3 بار پڑھی سونے کے ہو گئے، ہم نے پوری رات پڑھی کچھ سونے کا پیتل بھی نہیں ہوا۔ اور فرید نے مسکرا کے کہا مائی قرآن وہی ہے، لیکن مٹی کو سونا بنانے کے لیے فرید جیسی زبان چاہیے، فرید جیسی زبان چاہیے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لو مصیبت نہ ٹلے تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا۔ اور ہمارے مرشدوں میں سرکار اچھے میاں نے فرمایا ہے غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شب دیگر نمی مانن، کہ غوث پاک کا غلام ایک رات سے زیادہ، غوث پاک کا غلام کبھی پریشان نہیں رہتا،
اور اگر پریشان رہے تو صرف ایک رات رہتا، اس کے بعد نہیں رہتا. ہم تو مرید ہوئے لیکن پریشانی ہے، پریشانی جاتی کیوں نہیں؟ بس بات اتنی ہے، غلام بننے کی ضرورت ہے، ان کا نام لینے کے قابل زبان بنانے کی ضرورت ہے. جو زبان زنا کرتی ہو، جو زبان زنا کرتی ہو. مجھے حیرت ہے لوگوں کا عضو زنا کرتا ہے اور اپنی زبان کو بھی ہم نے زانی بنا دیا. جس قوم کی زبان بھی زانی ہو جائے اس قوم کو تو پھر کلمہ بھی کیا نفع دے. زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے کیا زبان بھی زانی ہوتی ہے؟ انسان کے منہ میں زبان سے بھی پاکیزہ کوئی چیز ہے؟ زبان سے بھی پاکیزہ کوئی چیز ہے؟ لیکن آج ہم نے اپنی زبانوں کو زانی بنا دیا. اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زبان سے سیکسی باتیں کرتا ہے گویا کہ اس کی زبان زانی ہو چکی ہے. وہ زنا باللسان کر رہا ہے. آپ دیکھیں چند نوجوان، چند لڑکے، چند چھوکرے، چند لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو گندی باتیں کرتے ہیں، سیکس کی باتیں کرتے ہیں اور نفس لذت لینے کے لیے عریانیت کی اور گندگی کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ تو اللہ اکبر گندی باتیں کرنے کو عیب بھی نہیں سمجھتے اور وہ لوگ اسی طریقے کی باتوں میں ڈوبے رہتے ہیں. ان لوگوں کو اپنی محفلوں کا اختتام کی اس وقت تک توفیق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زنا باللسان نہ کر لے. میں حیران ہوں، میرا ایمان کانپتا یہ بات کہتے ہوئے، جس قوم کی زبانیں زنا کرنے لگے، جس قوم کی زبانیں زناکار ہو جائے، وہ قوم اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ملے؟ جن کی زبانیں زناکار ہو جائے پھر وہ قل اللہ پڑھے تو فائدہ کیا ملے؟ جن کی زبانیں زناکار ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی جو وہ گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارتے ہو، وہ گانے جو انسان کو زنا پہ ابھارتے ہو، وہ گانے جو انسان کو اللہ اکبر اور یانیت کی طرف مائل کرتے ہو، یہ سیکسی گانے، یہ سیکسی باتیں انسان کو زنا باللسان کرنے والا بنا دیتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قدرت نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ماں کا خون ہمیں کھلایا پلایا گیا، لیکن زبان کے راستے سے نہیں بلکہ ناف کے راستے سے ماں کا خون کھلایا جاتا تھا، ماں کا خون پلایا جاتا تھا. لیکن اللہ قدرت نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ ماں کے خون سے ہماری زبان کو آلودہ نہیں ہونے دیا اور ہم نے اپنی زبانوں کو اللہ اکبر زنا کروایا. زبان زنا کرنے لگی. آپ بتائیں کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا، کیسے دعا قبول ہوگی، قرآن کی تاثیر کیسے ہوگی؟ آؤ زنا باللسان سے توبہ کرو، نگاہوں کے زنا سے توبہ کرو، ہاتھوں کے زنا سے توبہ کرو. جس کو دنیا زنا سمجھتی ہے وہ تو زنا ہے ہی، لیکن یہ بھی زنا ہے. اللہ اکبر. آؤ زبان کی حفاظت ہمارے بزرگوں نے کیسے کی. فاروق اعظم کی بغل میں پھوڑا ہو گیا، دیکھنے کے لیے لوگ گئے، حضور کیا ہوا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. کہا اتنی لمبی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ عرب میں فصاحت بڑا کمال تھا کہ مختصر لفظوں میں اپنی بات کر رہا ہوں. کہا کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، یہ کہہ دیجئے کہ بغل میں ہو گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے، جو بھی ہم بات کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور قیامت کے دن یہ نوشتہ ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. اگر بغل کہہ دوں تو اللہ کے دربار میں اس کی عدالت میں یہ لفظ بغل کیسے پڑھ سکوں گا؟ ماں بہن کی گالی دینے والوں، گلیز گندی گالی دینے والوں، دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اوریاں اور ایسی گندی باتیں کرنے والوں کہ جس سے پورا جسم ایک اس شریف انسان کا لرز جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس زبان سے اللہ کا نام لوگے تو مصیبتیں ٹلے گی، اس زبان سے غوث پاک کا نام لوگے تو مصیبتیں ٹلے گی؟ بلکہ ایسی زبانوں پر تو نام بھی نہیں آتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہمیں خدا نے بڑا تقدیر والا بنایا، بڑا مقدر والا بنایا، بڑی شان والا بنایا، لیکن ہم نے اللہ اکبر اپنے آپ کی قدر نہیں کی. ہم سمجھتے پوری دنیا اپنی قدر کرے، لیکن یاد رکھنا اگر تم چاہتے
दो कि पूरी दुनिया अपनी कदर करे, पहले अपने आप की कदर कर लो खुद, फिर दुनिया तुम्हारी खुद ही कदर करेगी। तुमने अपनी आप की क्या कदर की, हमने अपनी आप की क्या कदर की? सोचो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है, जो अल्लाह का बंदा है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है, जो गौस पाक का मुरीद है उससे बड़ा मर्तबा भी किसी का हो सकता है। लेकिन उस काबिल हम बनते तो उस काबिल, हमने न ज़बान की हिफाजत की, न निगाह की हिफाजत की, न हाथ की हिफाजत की, और दिल तो अल्लाह ही खैर फरमाए। दिल में जो गंदगी है, जिक्र गौस पाक की बात हो रही थी, ज़बान पाक करो, ज़बान सुथरी करो, गालियों से परहेज करो, फिर नाम लेकर देखो क्या नाम में तासीर है, क्या नाम में बरकत है।